اللہ اکبر کبیرہ اقبال فرما دیں ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی مولی صاحب چلے گئے ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے اردو دے اندر بھی موجود ہے، انگلش دے اندر بھی موجود ہے، PDF ہے وہ تسی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اور ادھر ایک انگریزہ نے مووی بنائی ہے۔ ایک کرنل لارنس ایک انگریز جاسوس ہے جس نے پوری خلافت اسلامیہ نو تار تار کرنے بڑا اہم کردار ادا کیتا ہے، اور ابلیس نے اس ایجنڈے تے عمل کیتا ہے کہ مسلمانہ جو خلافت کٹ دے اور انہوں جمہوریت دے ہو۔ ہاں جی عزیزان محترم، اسی خلافت تو دور ہو گئے۔ وہ لکھتا ہے کہ اسی کیویں مسلمانہ آپس سے لڑایا ہے، میں اس کتاب کا مطالعہ کر چکا ہوں، کس طرح سے لڑایا ہے اور کس طرح اسی ترکی خلافت کے خلاف مسلمانوں بڑکایا ہے، اور کیویں عرب دے اسی ٹکڑے کیتے، یعنی عرب دی ایک ملت دے اور گلف دے اندر کتنے ممالک نے، اور انہاں سارے کو تیل کی وافر دولت موجود ہے، لیکن بجالے کوئی انگریز دے خلاف بولے، بلکہ لوگ کہتے ہیں ہوتے امریکہ تے یورپ وچ بھی عیاشیاں دے ہوتے نہیں جڑے دبئی دے مسلمان شیخ بنا کے بیٹھے۔ حضرات اقبال نے اس کو آگاہی حاصل کی تھی، اقبال نے آگاہی حاصل کی تھی، اور آگاہی حاصل کرنے تو بعد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک نظم لکھی، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ ایک اقبال دی بانگے درا دے اندر نظم موجود ہے۔ میں نے نہ آکھیا کہ تسی سیاست دانا ابلیس دے بچے کیوں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اقبال فرما رہے ہیں ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ توجہ ہے، ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو بلا کے کہنے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد سی کے بدن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح
مسیح کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگ کی تخیلات اسلام کو ہجا دو یمن سے نکال دو اسلام کو ہجا دو یمن سے کٹیا کے نام اسلام کو ہجا دو یمن چکٹیا گیا کہ نا جاؤ حجاز و یمن دا اندازہ کر لو تو اتھے اسلام نظر نہیں آئے گا انگریز دے قانون بھی نظر آؤں گے انگریز دا لباس بھی نظر آئے گا انگریز دا کلچر بھی نظر آئے گا توجہ ہے کہ کوئی نا اقبال دی سوچ کیے اور واقع اقبال دی گل پوری نکلی کیا کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو ہجا دو یمن سے نکال دو اور اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو ایسے غزل سرا کو چمن سے سرگل سمجھی نہیں اقبال آدھا کر گیا اقبال کہتا ہے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو انگریزہ نے پیڑا کم یہ کیتا سی اے جڑے یا رسول اللہ نے کہہ لاڑے نے حرم میں چکڑ دیو تو اسی سمجھے نہیں اقبال کی کہہ رہے ہیں کہ جڑے یا رسول اللہ کہہ لاڑے نے حرم میں چکڑ دو اتھیو مولوی لیا کے بھاؤ اہل حرم سے اس کی روایات چھیچ لو انہا کوڑ جڑا عشق رسول دی روایت ہے وہ لے لو انہا کوڑو مسلمان کٹ دیتے گئے حرم میں چھوٹ علماء اہل سنت کا قتل و غارت کیتی گئی شہید کیتے گئے اتھے اپنے ایجنڈے دیتا تو مولوی بٹھائے گئے جنہیں انہوں نے ایجنڈے پورا کر دے عرب کلچر تو دبا دیو فرنگی تخیلات انہوں نے ذہنہ ڈال دیو اقبال نے جڑا ساتھ پیڑے گل کیتی سی ہو پوری ابلیس نے فرزندہ نے پوری کر دی اقبال کو ہی کٹ دیو اقبال اپنا نام لیا ہے نا گلت سمجھنا ہے وہ سمجھ آ گئی کیا جنہیں رسول اللہ نہ چمٹے رسول اللہ دے دامن نال وابستہ نے رسول اللہ دے دامن عشق نال وابستہ نے انہوں کٹ دیو ہاں یہی گل ہے اقبال فرما دے اقبال کے نفس سے یہ اقبال دا وجود ہے یہ اگر حرم میں اقبال رہے گا حرم دے اندر یا رسول اللہ دے رہن گے تو کام خراب رہے گا اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر دیکھو آج داڑھی رکھنا معیوب لگتا ہے بچے انگریزہ کے طریق تیار کوئی اپنا آپ منہ چلانا پسند کرتا ہے یہی فکر عرب کی چھٹی ہوئی اور فرنگی تخیلات ساڑھے کچے نوجوانہ دے ذہنہ دے اندر بھر دیتا گیا ان دین تو دوری آفیت نظر آؤں ہے غلامی مصطفیٰ انہوں قید تے پابندی لگ دی ہے انہوں ملہ دا دین سمجھتا ہے ملہ دی سختی سمجھتا ہے ملہ دے تشدد اور انتہا پسندی سمجھتا ہے کہ ملہ سخت ہے مولوی ڈاٹا ہے مولوی سخت ہے حضرات انگریزی فکر میں ساڑھے ذہن ہے کہ رسول اللہ کا پیار آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن
خدا دے فضل و کرم نال اجے ابلیس بھی اعتراف کیتا ہے. اقبال دی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، یعنی نہ وچ کچھ ہے نہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام تے اپنی جانا قربان کرنا واسطے تیار. عزیزان محترم، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میرے سگی اور میرے ساتھیوں، میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین، اقبال فرماتے مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. سانو اس چیز کی فکر کوئی نہیں. الحمدللہ جو کرنا ہے وہ اسی کر رہے ہیں. ساری ڈیوٹی ہے گل دسنا. اللہ قرآن فرماتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہ جاؤ فرعون کو، اذهبا الی فرعون، کہ جا کے فرعون کو دعوت دین دیو. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گئے دعوت دینا. کیا میرے اللہ کو نہیں سی پتا کہ فرعون نے کوئی نہیں آنکھیں لگنا، ان نے کلمہ کو نہیں پڑھنا، پھر بھی کر لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سانو راستہ دینا سی کہ تہاڈا کام ہے دعوت دینا، مبلغ دا کام ہے آواز پہنچانا. اگو کنوں لے کے آنا ہے میری اپنی مرضی، تسی جا کے بس اعلان کرو. ساڈا کام ہے ممبر تے بیٹھ کے صدا دینی. خالق نے جو اصول مقرر کیتا ہے وہ ہے کہ کھولو دروازہ مسجد دا اور اذان دیو حیا علی الصلاۃ. اگو کنے آنا ہے یہ فیصلہ خالق آپ کرے گا. ساڈا کام گھراں تو پھڑ کے لیاونا نہیں، ساڈا کام تے دروازہ کھول کے کہنا حیا علی الصلاۃ. عزیزوں، جمہوریت، اقبال فرماتے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام. کیا تم پتہ نہیں کہ کیا ہے؟ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ اردو چمک بڑی ہے جمہوریت دی، لیکن اندروں میں چنگیز تو بھی بری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اقبال سمجھے نا اسی تے جمہوریت نو نعمت سمجھنا کہ ڈیموکریٹک بڑا ویری ویل سسٹم ہے. نہیں میرے بھائی، سسٹم وہ جڑا اللہ کے حضور رسول عطا کیتا سی. یہ انگریز کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ہاں تسی تک دے نہیں کیا سسٹم ہے ساڑھے ملک کے اندر. کسی جگہ تے احتجاج ہوندہ ہے 2-4 دن ہوندہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام، پھر اس کو کسی نہ کسی طریقے نہ بٹھا دے. اگر میرے بچے ٹچ رہن خبران آل ٹچ رہن اور جان دیں کہ ایک ہی سسٹم ہے تو میرے تو زیادہ جان دے ہو سکے، کیونکہ میرے کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اخبار کا باریک بینی نال مطالعہ کر سکا، یا میں فیس بک میں فیس بک یوز نہیں کرتا کہ اتنے کی ہوتا ہے. لیکن جو خبر ساڑھے تک جتنی کو پہنچ سکتی ہے اس نے مطابق ساتھ نہیں لگتا ہے کہ بس کوئی واقعہ بھی ہوئے 2-4 دن اس کے اندر ابال ہوتا ہے، اس تو بعد فنش. اے جڑے ساڑھے سنی بران ہیں نا، اے داد دی پتیلی دی طرح ہوتے ہیں جڑی گرم پٹھوئی ہو جاتی تو ٹھنڈی پٹھوئی ہو جاتی. یہ سمجھ آئی نہیں کوئی تک اے جو کوئی بس اے مسلمان نہیں بس ایک ابال آیا اور بہت ٹھنڈا ہو گیا. اور اس مزاج ساڑھے اقبال بھی سمجھے حضرت اقبال آپ فرمانے ایک ذرا خواب سے بیدار ہوتا ہے پھر سلا دیتی ہے اس کو ہی لگائے گی
سلا دیتی ہے، پھر سلا دیتی ہے، اس کو ہیلا گر کی ساحری۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ آپ فرماتے ہیں میری سوڑی اوڑ کے جمہوریت کی رن آئی ہے نا، تو سمجھے اب یہ بڑی آزادی ہے، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ فرماتے ہیں اس جمہوریت نو نیلم پری نہ سمجھ، دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو۔ آپ فرماتے ہیں یہ اتو بیبیاں لباس پا کے خسنے والا میک اپ کر کے نچتا پیو جی تو نیلم پری سمجھی بیٹھے ہیں کہ نیلم پری نہیں ظالم دیو ہے۔ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو، اے جڑا نچتا پیا ہے نا کنجر اتے سونا لباس اور تارا پا کے تے چہرے تے میک اپ کر کے ان پری نہ سمجھ، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، یہ آزادی نہیں، تیرا خون نچوڑیا جا رہا ہے بندہ مسلم، تیرا خون نچوڑیا جا رہا ہے، تیرو ہر جگہ تے لٹیا جا رہا ہے۔ ویسے میں بندے مشورہ تسی ہوئیاں تقریرہ نہ کریا کرو، میں انہوں مشورہ دینا میری لائبریری جو اقبال دیاں ساریاں کتاباں جا کے پڑھا لے گا، سکھے گاڑی نہرے چھوڑ دے، نہ میں انہوں پڑھا نہ میں انہوں یہ ہوش آگے، کیونکہ اقبال پڑھنے والا بندہ غیرت مند ہو جاتا ہے۔ اقبال پڑھنے والا بندہ بے غیرت نہیں رہ سکتا، اقبال پڑھنے والے بندے مومن دی سیان ہو جاتے ہیں۔ اقبال نے کہنا نا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اقبال تے آکھے گا جیسا نے پڑھنا ہے تو پڑھا کے تو وہ ساڑھے ذہنی جو ہوتا ہے وہ حسیب تے تھوڑے کے ڈیلیور کر لیں۔ تو کچھ بندے آتے ہیں یہ نہ کریا کرو، یہ ایک طریقہ ہے کہ سان ممبر تو بھی لاؤ تے کتاباں بھی اقبال اڑیاں بھار کے پڑھا نہ رہ سکتا، تاکہ نہ ان کو پڑھے تے نہ کوئی نہ دے عمل کرے۔ اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال۔ اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ بندہ مومن نو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔